السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم. اما بعد، نماز عید کے تعلق سے یہ مختصر سی وائس میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ وائس جو ہے ہمارے لیے اس مسئلے میں ایک صحیح رہنمائی کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. عید کی نماز جو نماز ہے، ہم لوگ عمومی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر سے باہر عید کے گاہ میں جا کر یا کھلے میدان میں جا کر اس نماز کو ادا کیا جائے، اور عیدگاہ جاتے آتے وقت راستے تبدیل کر لیے جائیں، تکبیرات کہتے ہوئے جایا جائے، یا مسجد بھی ہم جا رہے ہیں تو راستے بدل دیں اور مسجد جاتے وقت راستہ دوسرا رکھیں، واپسی میں راستہ دوسرا رکھیں، تکبیرات کہیں. یہ تو ایک کامن سی بات ہو گئی. عید کے دن یہ بھی ہے کہ عید کے دن غسل کرنا ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن کوئی خاص قسم کا لباس پہننا ہے. ضروری نہیں کہ لباس نیا ہو، لیکن یہ صحیح ضروری ہے کہ لباس اچھا اور صاف ستھرا ہو. خوشبو کا استعمال کرے، سرمے کا استعمال کرے. ایک اور طریقہ عید کے دن کا جو بہت اہم ہے، جو اب بھی ہم کو اپنے یہاں اپنانا ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز سے قبل ہمیں چند کھجورے کھانا ہے، طاق عدد میں 1، 3، 5 تعداد میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عید کی نماز میں نکلنے سے پہلے کھا لیا کرتے تھے. ہم اس دفعہ لاک ڈاؤن میں تو عید کی نماز کے لیے نہیں نکل پائیں گے، تو وہ پھر ہم کیسا کریں؟ تو اس کو گھر میں کھا لے تو ہو سکتا ہے مناسب و نماز سے قبل تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. جو یہ مسنون اعمال ہیں، عیدگاہ جانا، مسجد جانا، راستے میں اسلامی شاعر کا اظہار کرنا، تکبیرات کہنا، موجودہ حالات میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کا جو ماحول ہے، تو یہ سب اعمال تو مجبوری کے تحت نہیں ہو پائیں گے. لیکن کیا پھر عید کی نماز بھی ہم نہیں پڑھیں گے؟ تو جی نہیں. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کو ہم کو ادا کرنی ہے، چاہے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، ہم کو پڑھنا ہے. علاوہ ازیں اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے علاقے میں کسی حال میں اپنے آس پاس کے 2-4 گھر کے افراد جمع ہو کر پڑھ لیں تو ویسا بہت بہتر ہے. اگر ویسا نہ ہو پائے تو پھر اپنے گھر میں ہی عید کی نماز ادا کریں، لیکن نماز ضرور پڑھے، چھوڑنا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، اذا فاتت العید یصلی رکعتین، کہ جب عید کی نماز کسی کی فوت ہو جاتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے. اور اس کے آگے میں یہ بھی بات فرمائی کہ عید کی نماز جو ہے نا، یہ اہل اسلام کی عید ہے بھائی. تمام مسلمانوں کو اس عید کو ادا کرنا، اور ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی نقل کیا ہے. میرے علم اس اثر کی طرف ابھی آتا ہوں. بعض علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جب عید پڑھ لے رہے تو پھر جمعہ پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ جمعہ بھی تو ہم لوگ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے، جمعہ اور عید دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے. جمعہ جو ہے فرض عین ہے، عید کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ عید اس طرح کی فرض نماز ہو. اسی طرح جمعہ کی جو نماز ہے، اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز رکھا ہے کہ اگر جمعہ ترک ہو جائے تو ظہر پڑھنا ہے. لیکن عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں، اس لیے جمعے کو ظہر پر قیاس نہیں کر سکتے. اب عید کی نماز گھر میں پڑھنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں کوئی نہیں مل پاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل ایسا ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عید کی نماز ہم لوگ گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اس چیز کا بالکل واضح ثبوت ہے. اب آئیے اس اثر کی طرف جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب سنن کبریٰ بیہقی میں لائے ہیں. کان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اذا فاتته صلاة العید مع الامام جمع اہلہ فصلی بهم مثل صلاة الامام العید. انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مقام میں رہتے تھے، غالباً زاویہ نامی ایک مقام تھا جو اس جگہ سے دور تھا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے. تو ان کا ذکر ہے کہ جب کبھی ان کی نماز عید چھوٹ جاتی تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کو امام نے جس انداز سے عید کی نماز پڑھایا تھا اس طریقے سے وہ عید کی نماز پڑھتے تھے. بعض روایت میں امام نے جس طرح سے تکبیرات کی نماز پڑھائی تھی اس طرح سے تکبیرات کی نماز پڑھتے تھے. تو بہرحال نماز پڑھنا ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات ہے
کہ یہاں جو اہل علم نے گفتگو کی ہوئی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل جس سے ہم کو ثبوت مل رہا ہے اس سے فقط عید کی نماز کا ثبوت مل رہا ہے، عید کے خطبے کا ثبوت نہیں مل پاتا، اس لیے ہم کو بھی صرف عید کی نماز ادا کرنی ہے بالکل اس طرح جس طرح ہم عیدگاہ میں ادا کرتے ہیں، لیکن عید کا خطبہ وہاں پہ نہیں ہے، عید کا خطبہ وہاں نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ عمل صرف اتنا اختیار کر لیا جائے جتنے کی دلیل مل گئی ہے۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے ہم اس کو بھی جان رکھیں۔ تو ہاں پھر یہ بات ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پائے گا عیدگاہ میں جا کر یا مسجد میں جا کر، بالکل بھی قطعاً بھی موقع نہیں مل پائے گا، اور کوئی شخص ارادہ بھی رکھتا ہو تو وہ ارادہ ختم کر دے، کیونکہ اس کے لیے سخت اقدامات ہمارے یہاں حکومتیں اٹھا رہی ہیں ان کے خلاف، تو بالکل بھی ارادہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس مصیبت کو ختم کرے، اور ہم لوگ گھر میں ہی عید کی نماز 2 رکعت جیسا عیدگاہ میں ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں اس انداز سے ادا کریں گے۔ وقت کیا ہے تو سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1135 میں وقت ذکر کیا گیا ہے، اشراق کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ وقت ختم کب ہوتا ہے تو زوال آفتاب یعنی سورج کے زوال کے پہلے عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگ گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں 2 اس کی کیفیت ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اطراف کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں، ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم گھر کے ہی احباب رہیں، جس میں ہو یہ بھی جب گھر کے ہی ہم احباب رہیں گے اور ہمارے پاس جگہ وغیرہ کا سب معقول انتظام رہے گا تو اس میں ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں نماز پڑھائیں گے اور خواتین کو بھی ساتھ میں نماز پڑھائیں گے، سب باجماعت نماز ادا کریں گے۔ جو گھر کے وہ شخص ہیں جو قرآن کے زیادہ جاننے والے ہیں وہ امامت کریں گے، یا پھر وہ جو عمر میں بڑے ہیں وہ امامت کریں گے۔ اب اس میں کیا ہوگا نا کہ صف جب ہم بنائیں گے تو پہلے مردوں کی صف ہوگی، بچوں کی، پھر اس کے بعد خواتین کی۔ کبھی ایسا ہو کہ صرف 2 ہی مرد ہیں تو وہ آئٹ سائڈ میں کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہم 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور خواتین پیچھے کھڑے ہوں گی۔ کبھی ایسا ہو کہ ایک آدمی اور ایک بچہ ہے تو بچہ آدمی کے سائڈ میں کھڑا ہو سکتا ہے، خواتین پیچھے نماز پڑھیں گی۔ کبھی ایسا ہو کہ صرف ایک آدمی ہو، زیادہ بچے ہوں، پھر عورتیں ہوں تو آدمی امامت کرے گا، بچے سب کے سب پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، عورتیں اس سے بھی پیچھے صف بنائیں گی۔ جو کامن ہی صف بنانے کا طریقہ ہے اسی طریقے کو اپنایا جائے گا، ایسا نہیں کہ عید کی وجہ سے طریقہ کچھ بدل جائے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہوگا تو نماز عید الحمدللہ ہم لوگ ہر سال پڑھتے آتے ہیں، عیدگاہ میں بھی ہم لوگ ہمارے امام کی زبان عید کی نماز کا طریقہ سنتے ہیں، بالکل وہی طریقہ ہوگا۔ پھر بھی یاد دہانی کے لیے میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ جو عید کی نماز ہے 2 رکعت نماز ہے، صرف 2 رکعت نماز، اس سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں، اس کے بعد میں بھی کوئی نفل نماز نہیں۔ عید کی نماز میں نہ تو اقامت ہے نہ اذان ہے، اقامت بھی نہیں، اذان بھی نہیں۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ فرق عام نمازوں اور عید کی نماز میں ہے کہ عید کی نماز میں زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اب یہ تکبیرات زائد کی تعداد کیا ہے تو اس میں گھر سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن ہم جو حدیث میں موجود ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1280 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح یہی روایت سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 1150 میں بھی موجود ہے، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نبی داؤد کے حدیث نمبر 1151 1152 میں، اور پھر عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1279 یہ حدیث نمبروں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھایا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 زائد تکبیریں کہتے تھے، پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 زائد تکبیر کہتے، اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 زائد تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس طرح 7 اور 5 یعنی 12 زائد تکبیروں کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے، 12 زائد تکبیر کے ساتھ عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہی طریقہ الحمدللہ بعد میں صحابہ کرام نے بھی اپنایا تھا، وہی طریقہ ہم کو بھی اپنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد ہم کو 7 زائد تکبیرات کہنا ہے، 7 زائد تکبیرات اس کے بعد ہم کو کہنا ہے۔ پھر اسی طرح 7 زائد تکبیر جب ہو گئیں تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 878 میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری رکعت جب آئیں گی تو اس میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کریں گے۔ اس طرح 2 رکعت ہماری مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت جب ہم پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں جب ہم اٹھیں گے سجدے سے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، تو اس کے بعد 5 زائد تکبیر کہنی ہے، اور ان کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، ہم لوگ وہاں چیک کر سکتے ہیں حوالہ۔ اسلام 360 ایپ ہو تو اس میں بھی ہم چیک کر سکتے ہیں، الحمدللہ یہ حدیث سے موجود ہے۔ اب ایک چیز اور یہ ہے کہ زائد جو تکبیریں ہیں، کیا ان تکبیروں میں رفع الیدین کیا جائے گا؟ تو جہاں تک میرا اپنا ناقص علم ہے اس میں یہی بات ہے کہ ان مقامات پر رفع الیدین کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، کوئی صحیح صاف ستھری روایت اس تعلق سے موجود نہیں ہے۔ ہاں وہ جو حدیثیں ہیں جس میں رکوع سے پہلے تکبیرات کے اندر رفع الیدین کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عام نمازوں میں رکوع سے پہلے کی جو تکبیرات ہوتی ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، بس انہیں سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں نے عیدین میں بھی زائد تکبیروں میں رفع الیدین کا استدلال کیا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی اپنی فکر ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، واضح دلیل کوئی نہیں، اس لیے اگر کوئی شخص رفع الیدین نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کوئی شخص اگر کر لیتا ہے ان لوگوں کے دلائل کے مطابق تو وہ شخص بھی کوئی معیوب کو یا کوئی حرج والا نہیں، لیکن یاد رکھیں حدیث میں واضح طور پر اس کے تعلق سے، اس رفع الیدین کے تعلق سے کوئی بات موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہ